عالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اخباری اور اصولی علماء میں تقلید کے اعتبار سے کیا فرق ہے، تو آخری گفتگو تک بات ہم نے یہاں تک ثابت کی کہ دونوں کے ہاں تقلید ہے اور تقلید کا طریقہ کار مختلف ہے، اور ان کے ہاں جو تقلید کا طریقہ ہے کہ وہ فقیہ سے روایت فقط لیں گے، روایت کو قبول کریں گے، اور فقیہ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا جو ظن ہے، اپنی جو اس کی معلومات ہیں، جو اس نے سمجھا ہے حدیث سے، وہ ان کو کیا پیش کرے۔ فقیہ ان کو سیدھا سیدھا مولا کا فرمان دے گا اور اس کے اوپر کیا ہے عمل کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ تقلید کی جو ہے وہ بدترین صورتحال بنتی ہے، چونکہ کوئی بھی فرمان وہ لے لیں گے اور اس کے اوپر اب وہ کیا تحقیق ہے، وہ فرمان صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کے مقابل کون سا ہے، وہ انہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی در حقیقت اگر تو وہ فرمان دینے والے کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی تحقیق کے مطابق صحیح حدیث ہے اور صحیح فرمان ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی مطلب ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، پھر تو یہ تقلید ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اسے کہتے ہیں کہ جی ہمیں دلیل مل گئی، تو ہم نے کہا کہ یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ دلیل میں ضروری ہے کہ آپ کو تین چیزوں کے اوپر کیا ہے خود سے تسلط ہو۔ پہلے مرحلے پہ آپ اصل صدور کو ثابت کریں کہ یہ حدیث آئی ہے تو کون سی کتاب سے آئی ہے اور اس کتاب کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، اور اس کے اندر خود اختلاف ہے۔ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ وسائل الشیعہ 88 کتابوں سے 88 کتابوں سے انہوں نے لکھی، اور جو 13 کتابیں ہیں 13 کتابوں کو کہا کہ یہ ضعیف ہے، میں ان سے نہیں لوں گا، جبکہ محدث نوری علیہ رحمہ بعد میں ہے تو انہوں نے ان 13 میں سے فقہ الرضا، مصباح الشریعہ، بہت ساری کتابوں کو ثابت کیا کہ ان سے روایات لینی چاہیے، اور پھر ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ بہت ساری کتابیں جو شیخ حر عاملی رحمہ نے ان سے حدیثیں نہیں لی تھیں، ان کے پاس تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھیں، اور وہ انہوں نے وہاں پہ کتابیں گنوائی، تقریباً 70 تک کی کیا تھی وہ کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی محدثین حدیثیں جمع کر رہے ہیں وہ کون سی کتابوں سے اٹھا رہے ہیں، کون سی کتابوں سے نہیں اٹھا رہے، اس کے اوپر پوری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی قرآن مجید کی طرح تو چیز نہیں ہے کہ جو متواتر ہو، سنی شیعہ کے ہاں ایک جیسی ہو، یہاں تو کیا شدید اختلاف موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ خود جہت صدور اور جو دلالت حدیث ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، اور شیخ حر عاملی علیہ رحمہ کے جو فتاوی ہیں جو وہ حدیث سے نتیجہ نکالتے ہیں، اس کے اوپر شدید طریقے سے خود ان کے اخباری علماء نے اعتراض کیا ہے، اور وہاں پہ 2-3 عبارتیں ہم نے آپ کے سامنے صاحب حدائق ناظرہ محدث بہرانی کے رکھی تھی کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جی ان کی غفلت ہے، ان کو لغوی معنی کا پتہ نہیں چلا، ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، اس طرح کے ان کے کیا ہے شدید قسم کی ان کے اوپر تنقید تھی۔ تو لہٰذا دلالت میں بھی کیا اختلاف ہے، یہ خلاصہ ہو گیا۔ آج کے درس میں ہم جو ہے وہ پریکٹیکل طور پہ دیکھیں گے کہ یہ جو محدث اسرابادی علیہ الرحمہ ہیں، جب ان سے لوگوں نے سوال پوچھے تو کیا انہوں نے اس سوال کے بدلے میں حدیث دی یا اپنی تحقیق دی، ٹھیک ہے، یہ آج کیا ہم پریکٹیکل دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے جو بہت زیادہ ہم پوچھتے بھی ہیں لوگوں سے کہ بھئی جب حدیثوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ ہماری کتب اربعہ میں سے باقاعدہ ایک کتاب حدیثوں کے اختلاف پہ لکھی جس کا نام کیا ہے الاستبصار فی مختلف من الاخبار یا فی مختلف من الاخبار، کہ استبصار کتاب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے لکھی اور اس کے اوپر مختلف روایات لکھی، وضو کے متعلق 5-6 قسم کی ٹکراتی ہوئی روایات لکھی۔ اب اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ یہ جو مختلف روایات ٹکرا رہی ہیں کون سی روایت ہم لیں گے اور کون سی روایت چھوڑیں گے، یا ان کو ہم کیسے جمع کریں گے، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی اپنی تحقیق ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں جب روایات کا اختلاف ہو جاتا ہے؟ کوا حلال ہے، کوا حرام ہے، 2 روایتیں آ گئی، وضو میں دوسری دفعہ دھونا حرام ہے، دوسری دفعہ دھونا واجب ہے، تیسری دفعہ دھونا واجب ہے، تیسری دفعہ دھونا حرام ہے، کیا آپ کریں گے؟ بہت ساری مثالیں ایسی، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اختلاف چھوٹا موٹا نہیں ہے، وضو سے لے کر نماز کے تشہد تک، اور جناب علی میراث میں ہو گیا، نکاح میں ہو گیا، خصوصاً حیض و نفاس کے ہو گیا، بلوغت کے اندر ہو گیا کہ لڑکی 9 سال کی بالغ ہوگی یا 13 سال کی بالغ ہوگی، مختلف روایات ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، خود اخباریوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا کیا نظریہ ہوگا؟ تو یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی آسان بات ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں فلٹر دیا ہوا ہے، اس کو جدید زبان کیا کہتے ہیں، فلٹر، کہ جب مختلف حدیثیں آپ کے پاس آئیں گی تو اہل بیت نے آپ کو ایک فلٹر دیا ہے، وہ آپ فلٹر لگاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے اور کس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اب وہ فلٹر کیا ہے کہ ہم نے کون سی حدیث کو لینا ہے اور کون سی حدیث کو نہیں لینا، وہ کہتے ہیں یہ آسان سا کام ہے، اس کے اندر کوئی مشکل کام
ہے ہی نہیں، آپ نے خام خواہ کیا ہے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں وسائل الشیعہ میں، اور جلد نمبر اس کی 27 ہے۔ جلد نمبر 27 میں کتاب القضاء کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے کہ باب وجوہ الجمع بین الاحادیث المختلفہ، کہ مختلف اگر حدیثیں آ جائیں تو ان کو جمع کیسے کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کیا اس کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ روایات ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم جائیں گے کہ جب محدث استرابادی سے ایک بندے نے سوال پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار بتائیں، تو انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا، ہو گیا۔ اچھا، پہلی روایت ہم پڑھتے ہیں جی۔ پہلی روایت جو مشہور ہے عمر بن حنظلہ کی مقبولہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے باقاعدہ اس نے سوال کیا کہ دو بندوں میں یہ اختلاف ہو گیا، دونوں نے مختلف فیصلہ سنایا اور دونوں کے پاس کیا ہے، حدیث تھی۔ وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، دونوں نے آپ کی حدیث میں کیا اختلاف کیا۔ اب ہم کیا کریں، اس کی حدیث کو لیں یا اس کی حدیث کو لیں؟ دونوں کیا ہے، الگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو امام نے پہلے نمبر پہ فلٹر کیا بتایا، امام نے کہا کہ الحکم ما حکم بہ اعدلہما وافقہہما واصدقہما فی الحدیث، کہ تم نے ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون اعدل ہے، زیادہ عادل ہے، افقہ کون عالم ہے، فقیہ سے افقہ کون زیادہ فقاہت رکھنے والا ہے، اصدق کون زیادہ کیا ہے، سچا ہے، حدیث کے مسئلے میں سچا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سچے دونوں ہیں، حدیث کے مسئلے میں کیا ہے، بالکل تحقیق کر کے سچی حدیثیں لے کر آتا ہے، وہ کون ہے، یہ تم نے دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، اورعہما، ان میں سے اورع کون ہے، ٹھیک ہے، اورع تقوی کے اعتبار سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر، اور توجہ نہیں کی جائے گی اس کے حکم کی طرف کہ جو دوسرا حکم لگا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو راویوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تو ہمیں ان راویوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ فقاہت والا ہے، کون زیادہ سچا ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب یہ ہم کہاں پہ دیکھیں گے، یہ تو پھر ہم علم رجال کی طرف جانا پڑے گا بھائی، جہاں پہ ہر بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، فاسق تھا، عادل تھا، فقیہ تھا، کیا تھا۔ اور اب آپ کہیں نہیں جی علم رجال تو بدعت ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہی نہیں ہے، کہ اگر وہ نہیں دیکھنا تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ کون ہے۔ امام علیہ السلام نے تو پہلے نمبر پہ کیا فلٹر دیا ہے کہ آپ نے افقہ اور اورع اور اصدق کو دیکھنا ہے، تو زیادہ عادل کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے ایک بندے کی ہسٹری کے بارے میں پڑھنی نہیں ہے، کیونکہ آپ بندے کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے تو ہسٹری کے بارے میں کہاں جا کے پڑھیں گے، علم رجال میں جا کے پڑھیں گے۔ علم رجال کو آپ نے پہلے کیا کہا ہوا ہے، بدعت ہے، تو پھر آپ کہاں پہ پڑھیں گے؟ پھر امام کا فلٹر کیا، حضرت جبریل آپ کو بتائیں گے بھی کون سا بندہ اس میں سے عادل تھا، راویوں کو آپ کو پڑھنا تو پڑے گا کہ کون سا اس میں سے سچا ہے، کون سا جھوٹ ہے۔ یہ بات تو ہے، بلکہ سچا جھوٹے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کون زیادہ سچا ہے، کون جو ہے وہ زیادہ سچا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ آگے سے اس بندے نے سوال کیا، امام کہا کہ بھئی وہ دونوں عادل ہیں، بھئی دونوں برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک افقہ ہو۔ فَإِنَّهُمَا عَدَلَانِ مَرْضِيَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پہ کوئی فضیلت ہی ہم نہیں دے سکتے، دونوں کا کیا ہے، پلڑا برابر کا ہے، ایک طرف زرارہ ہے، ایک طرف ابو بصیر ہے، دونوں برابر کے ہیں۔ اب کیا کریں؟ کہا کہ پھر کیا دیکھنا ہے کہ ينظر الى ما كان من روایات میں ان فی ذلک الذی حکم بها المجمع علیہ عند اصحابک، کہ پھر تم نے اجماع کو دیکھنا ہے کہ جس نے جو حکم لگایا ہے نا ہماری روایات کو دیکھ کے، اگر وہ حکم ایسا ہے کہ جو تمہارے اصحاب کے ہاں اجماعی ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، تو اس کو تم نے لے لینا ہے، اور جو شاذ ہے وہ یترک الشاذ الذی لیس بمشہور عند اصحابک، وہ شاذ کہ جو تمہارے اصحاب کے نزدیک مشہور نہیں ہے، اس کو تم کیا دینا ہے، تم نے چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، کیونکہ جو اجماعی چیز ہوتی ہے اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ اب یہ کس کا بتا دیا، اجماع کا بتا دیا۔ اجماع کے اوپر آپ نے پہلے سے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی اجماع کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے، تو امام کہہ رہے ہیں نہیں بھئی تم جمہوریت کی طرف جاؤ، اجماع کی طرف جاؤ، یہ دیکھو کہ کون سا اجماعی ہے، اگر سارے جو ہے وہ برابر ہیں فضیلت میں، اجماع کی طرف جاؤ۔ اچھا، اب اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا کہ دیکھیں جی دونوں کے دونوں خبریں مشہور ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مشہور کی طرف جائیں، کہا کہ دونوں ہی مشہور ہیں، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں مشہور ہیں، وقد رواہما الثقات عنکم، اور دونوں کو نقل کرنے والے کون ہیں، ثقہ ہیں۔ اب ثقہ کا کس کو پتہ ہوگا، جس نے علم رجال دیکھا ہوگا نا، تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روایت کرنے والا کون ہے، اس نے تو کہا میرے مولا صادق کا فرمان آ گیا، بس ختم، بھئی کس نے یہ نقل کیا ہے، پیچھے راوی کون ہے، ثقہ ہے ثقہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو امام سے سوال کر رہا ہے یہ علم رجال میں تحقیق کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ تبھی تو اسے کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، ثقہ ہیں، تبھی یہ امام علیہ السلام کی خدمت یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں، ثقات ہیں، مشہور ہیں۔ اب کیا کریں؟
پھر امام نے کہا کہ اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کتاب اور سنت کے مطابق ہے، سنت رسول، اور کون سا کیا ہے جو کیا ہے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ فما وافق حکم حکم الکتاب و سنت، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے وخالف العامہ، اور ساتھ ساتھ وہ کس کے خلاف ہو؟ عامہ، جو اہل سنت کا حکم ہے اس کے کیا خلاف ہو، اس کو تم نے کیا لے لینا ہے۔ اور جو کتاب و سنت کے موافق مخالف ہو اور اہل سنت کے موافق ہو اس کو تم نے کیا ہے چھوڑ دینا ہے۔ کہ آگے یعنی لمبی تفصیل ہے، یہ کیا ہے حدیث آگے تک کیا جاری ہے۔ اچھا، یہ ایک حدیث کیا ہے آپ کو ہم نے ایک فلٹر کی دے دی کہ امام نے ایک فلٹر کا آغاز کہاں سے شروع کیا کہ اصدق کو دیکھنا ہے، زیادہ سچے کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر تم نے اجماع کو دیکھنا ہے، اگر تم اجماع کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ عامہ کے ساتھ ہے، کون عامہ کے مخالف ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے آگے جا کے نظام چل رہا ہے۔ یہ ایک روایت ہوگی، اور ہم اس باب کی روایات دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایک روایت ہے، یہاں بھی آ کے اس بندے نے امام سے یہی سوال کیا سمعہ نے کہ دو بندوں نے جو ہے وہ دین کے معاملے میں اختلاف کر دیا کہ لاہما یروی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں کے دونوں کیا روایت دے رہے ہیں، دونوں کے پاس کیا روایتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی جیب سے ضنی چیز دے رہا ہے، دونوں کے دونوں کیا روایتیں دے رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ امام نے کہا کہ بھئی وہ کیا کرے جی، اس کو پلٹا دے، حتی یلقی من یخبرہ، یہاں تک کہ کیا ہے وہ انتظار کرے یہاں تک کہ پھر وہ اس سے ملاقات کر لے کہ جو اس کو صحیح صورتحال بتائے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ فَهُوَ فِي سَاعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ، پس اب اسے کیا ہے چھٹی ہے، ساعتن اسے آزادی ہے، جہاں تک اسے کوئی بندہ مل نہیں جاتا جو امام کی اس تک صحیح خبر پہنچائے اسے چھٹی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے کرے۔ اسی روایت کو مرحوم کلینی نے کیسے بیان فرمایا کہ بِأَنَّهُمَا بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِن بَابِ التَّسْلِيمِ وُسْعَكَ، کہ تم کسی بھی ایک روایت کو لے لو قبول کرتے ہوئے کہ یہ میرا مولا کا حکم ہے، تمہیں کیا اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تو کیا ہے آسان فلٹر ہو گیا نا، یہاں پہ تو علم رجال کو ہم نے دیکھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں روایتیں آ گئیں، بس ہم نے دیکھنا ہے بھی ہمیں کوئی بندہ بھی ملے یا نہ ملے۔ امام نے کہا نہیں، تم نے ملنا ہے کسی بندے کو جس سے تمہاری ملاقات ہوگی، جو نہیں بتائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملیں گے تو نہیں نا، کسی سے پوچھنا تو ہے نہیں، تو اب ہم کیا کریں گے، چھٹی ہے ہماری، ہم کسی ایک روایت پہ بھی کیا عمل کر لیں، کبھی دل چاہا تو کوا کھا لیں گے کیونکہ وہ کوے حلال والی روایت بھی موجود ہے، کبھی جو ہے وہ اگر پیسے زیادہ آگے تو چلیں پھر کیا ہے چکن وغیرہ کھا لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام نے وسعت دے دی نا کہ تمہاری وسعت ہے، کسی کے اوپر بھی لے لو۔ اچھا، یہ ایک طریقہ کار ہو گیا۔ اب اس کے اوپر اقول کون کہہ رہا ہے؟ شیخ خرم عاملی رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا اور مطلب ہے، وہ اس کا اپنا مطلب نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عبادت کے مرحلے میں ہے، مال کے مسئلے میں اور کھانے پینے والی چیزوں میں نہیں ہے، عبادت میں آپ کی مرضی ہے کہ چاہے 4 رکعتیں پڑھ لو 2 پڑھ لو، یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا اجتہاد ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، ایک اور روایت ہے کہ امام نے اس نے پوچھا کہ بھی 2 روایتوں میں اختلاف ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ امام نے اس سے پوچھا کہ اگر جو ہے وہ 2 روایتیں پوچھیں، 2 اختلاف ہوں، ایک امام نے یہ کہا اور دوسرے امام نے کچھ اور کہا، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ کن تو آخذ بالاخیر، جو آخری نمبر پہ امام کی روایت ہوگی نا میں اسے لوں گا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، اللہ تمہارے اوپر کیا رحم کرے۔ اب یہ ایک فلٹر آ گیا، اگر 2 روایتوں میں اختلاف ہو، ایک امام باقر علیہ السلام کی ہے، ایک امام صادق علیہ السلام کی ہے، تو وہ امام صادق کی روایت کو لے لے گا۔ یہ ایک فلٹر کا طریقہ کار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آگے آپ چلیں، اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے طرف سے حدیثیں مختلف آتی ہیں تو اب میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی کتاب جو ہے نا قرآن مجید، وہاں سے 1 یا 2 گواہیاں پکڑو، اور 1 یا 2 گواہیاں جس حدیث کے مطابق ہوں اس کو تم لے لو اور دوسری کو کیا چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے شاہد تلاش کرنے، ٹھیک ہے، یہ ایک فلٹر کا طریقہ کار ہو گیا۔ اچھا، اگلا کیا ہے؟ اس نے آ کے پوچھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس قوم رہ رہی ہے نا اہل سنت اور دیگر لوگ، تم یہ دیکھو کہ کون سی حدیث ان کے مطابق جا رہی ہے، جو ان کے مطابق جا رہی ہے اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ فإن الرشد فی خلافہم، کیونکہ جو ان کے خلاف ہوگی نا وہی بات کیا ہوگی، درست ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ایک فلٹر ہو گیا۔ ایک اور امام نے فلٹر کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جو اجماعی ہو اس کو تم نے کیا لے لینا ہے، باقی کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا، آپ چلتے جائیں روایات میں، فلٹر ہی فلٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلٹر میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا کہ اب ہم نے کیا ہے کون سے فلٹر کے اوپر عمل کرنا ہے اور کون سے فلٹر کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ایک فلٹر علم رجال والا ہے، کچھ علم رجال کے بغیر والے فلٹر ہیں، کچھ قرآن مجید میں تحقیق والے ہیں، کچھ یہ ہے کہ اہل سنت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اخباری علماء جنہوں نے کتاب لکھی اصولیوں کے خلاف،
ٹھیک ہے، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ قبلہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جی، فلٹر میں ہر کسی کا اختلاف ہو رہا ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ اچھا جی، کتاب ہم چلتے ہیں جی فوائد المدنیہ، اور اس کے آخر پہ جو ہے نا وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ اس بندے نے جو ہے وہ سوال کیا، قولوں سے سوال ہے کہ کیا میرے لیے کافی ہے کہ جو بھی فقہا کہتے ہیں میں سب کے مطابق عمل کر لوں؟ اس نے جان چھڑائی نا، انہوں نے کہا بھی سب کا اختلاف ہے، تو جو بھی فقیہ کوئی کہے تو میں سب کے اوپر عمل کر لوں، کیسے میں کر سکتا ہوں؟ اقول، اب محدث بحرانی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے دیکھیں جی جو شریعت کے احکام ہیں نا اللہ کے، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ حدیث پیش کی نہیں کی، حدیث پیش نہیں کی، ٹھیک ہے، کہا کہ المسائل المتعلقہ بنفس الاحکام الہیہ ثلاثۃ اقسام، دیکھو مسائل 3 طرح کے ہیں، ایک ضروریات دین ہے، دوسری ضروریات مذہب ہیں، اور تیسری نہ ضروریات دین نہ ضروریات مذہب۔ جو پہلا حکم ہے ضروریات دین ضروریات مذہب، اس کا تو حکم واضح ہے کہ اس کے مطابق تو عمل کرنا ہے، وہ تو واضح چیزیں ہیں۔ اچھا، جو ضروریات دین اور ضروریات مذہب سے نہیں ہیں، اس میں تم نے کیا طریقہ کار کرنا ہے؟ دیکھیں روایت نہیں دے رہے، کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان احادیث کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو کتب اربع میں ہے، یا کتاب العلل میں ہے، یا قرب الاسناد میں ہے، یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہاں سے تم نے کیا حدیث اٹھا لینی ہے۔ اچھا، وہ تو حدیثیں اٹھائے گا، لیکن تو اعتراض تو آئے گا نا، حدیثیں جب ٹکرائیں گی پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ، اگر 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا فلٹر ہے؟ اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اخباری تھے نا، ان کو امام کی حدیث دیتے، انہوں نے حدیث نہیں دی۔ کہا کہ جو ہمارے قدیم علماء تھے نا، ان کے ہاں 3 فلٹر تھے، اس بارے میں کیا 3 مسلک تھے، اور یہ سارے کے سارے جو 3 مسلک ہیں وہ روایات میں موجود ہیں، کلھا مسموعہ من اصحاب العصمت علیہم السلام۔ پہلا کیا ہے کہ جس فلٹر کو اختیار کیا ہے الکافی میں مرحوم شیخ کلانی نے، ان کا کیا فلٹر ہے کہ ہوا تخیر فی العمل بأیہما شاء، کہ آپ کو اختیار ہے کہ کسی ایک روایت پہ جا کے عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ محدث بحرانی نے ان کی بات صحیح نقل کی یا صحیح نقل نہیں کی، اس سے قطع نظر، اور ان کا بس یہ مرحوم کلانی کا یہ ایک ہی سادہ سا فلٹر تھا کہ روایتیں اگر ٹکرا رہی ہیں تو جس پہ چاہو عمل کر لو۔ اچھا، دوسرا فلٹر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عامہ کے فتاوی کے قریب قریب ہو روایت، اس کو کیا چھوڑ دینا ہے، طرح ما ہوا اقرب من فتاوی العامہ، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور جو عامہ کے فتاوی سے دور ہو اس کو کیا ہے لے لینا ہے۔ یہ دوسرا فلٹر ہو گیا۔ تیسرا فلٹر کیا ہے جی؟ تیسرے میں یہ فرمایا کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صحیح ہونے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، جس روایت کی جو صحت ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ اب صحت مضبوط کیسے ہوگی یہ طریقہ کار نہیں بتایا، بس کہا کہ بس جس روایت کی صحت کیا ہے مضبوط ہو، اور اگر برابر ہوں دونوں روایات تو پھر تم نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا فلٹر ہو گیا۔ اب ان تینوں میں سے محدث بحرانی کون سا فلٹر اختیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قد اخترت للجمع بین احادیث هذا الباب مسلکا رابعا، کہ میرے نزدیک ایک چوتھا فلٹر ہے حدیث کو جمع کرنے کا، یہ تینوں فلٹر نہیں ہیں، اور وہ جو میں نے چوتھا فلٹر بنایا ہے نا مرکبا من المسالک الثلاثہ، وہ گزشتہ 3 جو فلٹر ہیں ان سے ملا کے بنایا ہے، ٹھیک ہے، مکس اپ کر کے ایک آپ کو چیز کیا میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ما علمنا بما هو الاقرب وما هو الابعد من فتاوی العامہ، سب سے پہلے آپ نے اہل سنت کے فتاوی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مقلدین بیچارے اپنے فتاوی نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے، محدث بحرانی لگا دیا کہ اہل سنت کے فتاوی پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل سنت کے فتویٰ کے قریب کون سی حدیث ہے اور کون سی حدیث ان کے فتاوی سے دور ہے، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو دور ہوگی اس کو لے لینا ہے، اور جو قریب ہوگی اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وما عدم علمنا، اور اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے، ہم نے یہ تحقیق کی، ہمیں یہ قریب بعید کا نہیں پتہ چلا، سارے کے سارے کیا ہے دونوں موافق تھے، یہ دونوں کیا تھی مخالف تھی، اب کیا کریں؟ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ نے کس کو دینا ہے؟ جو صحت کے اعتبار سے اقویٰ ہو، جو حدیث صحیح ہوگی اس کو کیا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح ضعیف کا پھر یہاں پہ رولا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر وہ دونوں کیا ہیں صحیح ہیں، برابر ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں لوگوں کی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہو تو پھر تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کسی ایک حدیث کے مطابق عمل نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کا نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کیا ہے، قرضے کیا ہے، خصومت الناس، ٹھیک ہے، پھر احتیاط کرنی ہے۔ اور اگر کیا ہے لڑائی جھگڑے والا نہ ہو، جیسے کہ عبادات ہیں، آپ نے خود عبادت کرنی ہے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ کسی ایک روایت کو کیا ہے لے لو۔
تو کیا یہ وہ فلٹر تھے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں؟ ہاں ذکر تو کچھ روایات میں ہوئے ہیں، لیکن ترتیب یہ کہاں سے آئی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ محدث اسرابادی نے نظریہ کیا پیش کیا عوام کو کہ آپ نے جب بھی جو ہے وہ رجوع کرنا ہے مجتہدوں کی طرف، فقہا کی طرف، مفتی کی طرف، ان سے روایت لینی ہے۔ عوام یہی سوال لے کر کہ بھئی قبلہ روایات ٹکرا رہی ہیں، اب ہم کیا کریں، کیا سب پہ عمل کرنا؟ ان کا نہیں، اس میں ایک فلٹر ہے، اور وہ فلٹر بھی انہوں نے کیا دیا؟ اپنی طرف سے دیا، اور وہ بھی کیا ہے؟ جو قدماء کے 3 فلٹر تھے ان کو مرکب کر کے مکس اپ کر کے نیا فلٹر ان کو بنا کے دیا۔ تو یہ حدیث کہاں پہ انہوں نے دی ہے؟ اس میں کوئی حدیث نظر آئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ اب ہم چلتے ہیں اور ان سے اور پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں پوچھتے ہیں کچھ اور فقہی مسائل پوچھتے ہیں، نماز جمعہ کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آگے چلیں جی، نماز جمعہ کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ کتاب یہی ہے محدث اسرابادی کی، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ الفوائد المدنیہ، صفحہ نمبر 573، آخر پہ سوال و جواب ہیں۔ اس بندے نے سوال پوچھا کہ بھئی نماز جمعہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اقول، میں یہ کہتا ہوں، اقول، اب اقول سے کیا ہے؟ نماز جمعہ کے بارے میں جواب دے رہے ہیں، کوئی روایت بیان نہیں کریں گے۔ اقول المستفاد من کلام اصحاب العصمت علیہم السلام، کہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے یا ائمہ علیہ السلام کے کلام سے جو سمجھ آتی ہے، جو استفادہ ہوتا ہے، وہ وہی نظریہ ہے کہ مختار الشہید الثانی فی رسالۃ الجمعہ، کہ جو شہید ثانی نے اپنی کتاب رسالۃ الجمعہ میں اختیار کی ہے۔ اور شہید ثانی کا وہاں پہ کیا نظریہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب عینی ہے، آپ چھوڑ ہی واجب کو نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کوئی روایت وغیرہ اپنے سوال کرنے والے کو کوئی روایت نہیں دی، کہا کہ بھئی اہل بیت کے کلام سے مجھے وہی سمجھ آئی ہے جو شہید ثانی کا رسالۃ الجمعہ میں نظریہ ہے۔ کتاب رسالۃ الجمعہ کیا ہے؟ یہ موجود ہے، وہاں پہ آپ جا کے کیا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تمام اخباریوں کا یہ نظریہ تھا کہ نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہم چلتے ہیں کدھر؟ شیخ حر عملی رحمہ کی طرف، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 7۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور عنوان کیا بادا؟ باب عدم و اشتراط وجوب الجمعہ بے حضور سلطان العادل، کہ نماز جمعہ کے واجب ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو عادل حکمران ہے وہ حاضر ہو، یا جو اس کو کیا ہے نصب کرے وہ حاضر ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب روایات انہوں نے نقل کرنا شروع کی کہ نماز جمعہ کیا واجب ہے۔ پہلی روایت، ٹھیک ہے، زرارہ یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ہماری گفتگو ہوئی، اور گفتگو کا موضوع نماز جمعہ تھا، اور امام نے اتنی تاکید کی نماز جمعہ کی کہ نماز جمعہ تم پڑھو۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ انہ یرید ان نأتی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روز آیا کریں اور امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا کریں۔ تو فقل، تو میں نے پھر کہہ دیا کہ نغدو علیک، انشاءاللہ کل پھر آئیں گے ہم جمعہ پڑھنے۔ ٹھیک ہے جی، امام نے فرمایا لا، میری یہ مراد نہیں ہے کہ تم میرے پاس جمعہ پڑھنے آؤ، انما عنیت عندکم، میری مراد کیا ہے کہ تم اپنے پاس جا کے جمعے کا اقدام کرو، اپنے علاقے میں جو تم ہے جمعے کا اقدام کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے آ کے جمعہ پڑھو، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تم جاؤ اور عنیت عندکم، اپنے پاس جا کے کیا نماز جمعہ قائم کرو۔ تو یہاں سے شیخ حر عملی رحمہ نے کیا سمجھا کہ جمعہ واجب ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت کہ وہ بھی امام باقر علیہ السلام سے اور زرارہ کی ہے کہ امام نے کہا کہ تجھ جیسے بندے ہلاک ہو جائیں کہ جو اس فریضہ کو نہیں پڑھتے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ میں پھر وہ فریضہ کیسے پڑھوں؟ امام نے کہا سلو جماعتاً، وہ فریضہ اگر پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ، فرادہ نہیں ہوتا، یعنی صلاۃ الجمعہ، یعنی نماز جمعہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو گے، اگر نہیں پڑھو گے تو تم کیا ہلاک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلی روایت یہ سما کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصلاۃ یوم الجمعہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا یوم جمعہ میں نماز کے متعلق۔ اما مال امام، امام نے کیا فرمایا کہ اگر تو امام جماعت ہے یعنی جماعت ہو رہی ہے تو پھر تو فرقاتان، پھر تو کیا ہے 2 رکعتیں پڑھو گے، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں۔ وہ اما من یصلی وحدہ، لیکن جو اکیلا پڑھنا چاہے، پھر نماز جمعہ تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہے ظہر کی 4 رکعتیں، فہی 4 رکعات بمنزلۃ ظہر، پھر یہ 4 رکعتیں ہیں جو ظہر کی جگہ پہ ہیں۔ ٹھیک، گویا کہ امام نے اس کے سامنے میں کیا 2 اختیار دے دیے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو 2 رکعت نماز جمعہ کی پڑھو گے،
اگر خود پڑھنا چاہ رہے ہو تو پھر کیا ہے 4 رکعت پڑھو گے. یعنی اذا کان امام یخطب، امام خطبہ دیں اور امام جماعت کریں تو 2 رکعت. فإن لم يكن امام یخطب، اگر امام کیا خطبہ نہ دیں تو فیا 4 رکعات. وإن صلوا جماعتا، اگر امام خطبہ نہ دیں تو یہ 4 رکعت ہیں، اور 4 رکعتیں تم جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو. ممکن ہم کہیں کہ بھی اس روایت میں تو امام کیا تخیر کا بتا رہے ہیں، جو ابھی متاخرین کا نظریہ ہے کہ اگر جو ہے وہ 2 رکعت امام جماعت جو ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دیں اور جماعت کریں تو 2 رکعتیں جمعہ کی پڑھ لو. اور اگر وہ خطبہ نہ دیں یعنی وہ جمعہ نہ پڑھانا چاہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لو، اور 4 رکعت چاہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو. یہ وہی بات ہے کہ جو بھی فقہا کہتے ہیں کہ واجب تخیری ہے، چاہو تو 2 رکعت پڑھو، چاہو تو کیا ہے 4 رکعت پڑھو. لیکن شیخ حر عاملی رحمہ نے اس سے واجب تخیری نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ واجب عینی ہے. اما من یصلی وحدہ، کہ جو اکیلا پڑھنا چاہے تو پھر کیا 4 رکعت ہیں. بہرحال اس حدیث میں ابھی ہم نہیں پڑھتے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک مطلب اس کے تخیر والے بھی نکال سکتے ہیں ہم. اچھا، اب یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں مزید. اقول، میں کیا کہتا ہوں کہ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، نماز کے جمعہ کے واجب ہونے پہ دلالت کرتی ہیں ما دل علی الوجوب من القرآن والاحادیث، وہ چیزیں کہ جو قرآن اور حدیث میں سے ہیں. ٹھیک ہے. المتواترہ، جو متواتر ہیں، الدالہ بعمومہا و اطلاقہا ما عدم قیام دلیل صالح لاثبات الاشتراط. کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ جو صلاحیت رکھتی ہو کہ آپ امام کی شرط لگائیں یا کوئی اس کی شرط لگائیں. بغیر شرط کے آپ کے اوپر نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے. اب آ جائیں جی اخباریوں کو جواب اخباری کی زبانی. وما تضمن لفظ الامام، وہ حدیثیں کہ جس میں لفظ امام آیا ہے، اس امام سے مراد آیا امام معصوم ہے یا امام جماعت ہے؟ تو شیخ حر عاملی رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ جو احادیث جمعہ میں لفظ امام آیا ہے المراد بہی امام الجماعت ہے، اس سے مراد کیا ہے امام جماعت ہے. خصوصاً روایات میں کیا کہا گیا کہ وہ امام کے جو خطبے کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہو، اس سے مراد کیا امام جماعت ہے، امام معصوم تو نہیں ہے. وَهُوَ عَامٌ مِّنَ الْمَعْصُوم، امام جماعت معصوم سے عام ہے، ممکن ہے کہ وہ معصوم ہو، ممکن ہے کہ وہ کیا ہے غیر معصوم ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ امام معصوم کے نہ ہوتے ہوئے بھی جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ شیخ جو حدائق و ناظر والے ہیں، تیسرا نظریہ ان کا رہ گیا، وہ بھی آپ کی خدمت ہم بیان کر دیتے ہیں. حدائق و ناظرہ میں جب آپ نماز جمعہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ نماز جمعہ کیا ہے جی واجب عینی ہے. بلکہ اگر آپ اس کی فہرست میں بالکل شروع سے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے اوپر عنوان دیا کہ فی بیان حکم صلاۃ الجمعہ فی زمن الغیبہ، کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کا کیا حکم ہے. نیچے کیا کہا کہ لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ظاہر من الاخبار حتی کاد ان یکون کالشمس الساطع علی جمیع الاقطار، کہ تمام اخبار سے اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے سورج کیا ہے دنیا کے تمام حصوں پہ چمک رہا ہو. کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ هو الوجوب العینی، کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی شک بھی نہیں آ سکتا، کوئی انکار بھی نہیں آ سکتا. کب؟ زمانہ غیبت میں. اچھا، جو زمانہ غیبت میں اسے حرام کہتے تھے ان کو کیا انہوں نے رد کیا، جو کہتے ہیں اگر امام معصوم نہیں ہے تو حرام ہے نماز جمعہ پڑھنا، ان کو باقاعدہ کیا ہے انہوں نے رد کیا. یہ جو تیسرا قول انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے جی. کہ جو کہتے ہیں جی نماز، پہلے تو اس کی نسبت ہی کہا ہے کہ جن کی طرف نسبت دی گئی وہ بھی کیا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے ان کو رد کیا، اور اس میں ان کا یہ جملہ ہے کہ یہ جو شرط ہے کہ انعقاد جمعہ امام کروائے، امام معصوم یا امام جس کو نصب کرے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو جائے گا اگر شرط منتفی ہوگا تو مشروط کیا منتفی ہو جائے گا. جب امام ہے نہیں، انہوں نے کسی کو منسوب نہیں کیا تو نماز جمعہ کی بھی کیا چھٹی ہو جائے گی. والجواب من ھذا شرط مطلقاً، جواب کیا ہے کہ یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کہ امام معصوم ہو یا امام معصوم کسی کو بھیجے، یہ شرط ہی ممنوع ہے. ولو ما حضور الامام، اگرچہ امام حاضر ہو، امام کا اپنا زمانہ ہو، پھر بھی یہ شرط ممنوع ہے. یعنی وہ جو ہم نے روایت پڑھی کہ امام اس سے کیا کہتے زرارہ کو، تم جاؤ اپنے علاقے میں کیا جمعے کا انعقاد کرو. تو یہاں پہ شیخ حری علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، شیخ صاحب الحدائق، شیخ محدث بہرانی علیہ رحمہ، کہ امام کی شرط تو امام کے زمانے میں بھی نہیں ہے. جب امام موجود ہوتے ہیں تو زمانہ غیبت میں یہ شرط کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ کیا ہے اصل اخباری ہیں. ٹھیک ہے. اب جب نماز جمعہ واجب عینی ہو گیا تو اب محترم انہوں نے سوال پوچھے کہ آپ تو مدینہ میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، فوائد مدنیہ انہوں نے لکھی، مکہ میں ان کی وفات ہوئی.
اب وہاں تو شیعوں کا جمعہ ہوتا نہیں، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی نماز جمعہ واجب عینی ہے، ہجرت کرو بھئی، ایسے ملک میں جاؤ جہاں پہ نماز جمعہ ہو رہا ہے۔ میں ہجرت کا فتویٰ ان کا دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس نے سوال پوچھا نا بھی کچھ لوگ وجوب تخیری کہتے ہیں جی فقیہ کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ جو قول ہے نا وہ ظنی خیالات ہیں، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کوئی وجوب تخیری نہیں ہے، واجب عینی ہے۔ اچھا اس نے پھر سوال کیا کہ بھئی اگر آپ وجوب عینی کا کہہ رہے ہیں زمن غیبت میں، تو پھر کیا ہجرت ہم کریں اس محل سے کہ جہاں پہ مکلف کیا جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتا، جمعہ ہو ہی نہیں رہا؟ کیا جواب دیا کہ تاجب علیہ المہاجرہ، اس کے اوپر ہجرت کرنا واجب ہے ایسے ملک کی طرف کہ جہاں پہ اسے یہ گمان ہو کہ وہ نماز جمعہ پڑھ لے گا وہاں پہ جا کے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب ہجرت کرنے میں کیا ہے اسے، جی آپ کی کلاس ہے نا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں دوسری شفٹ میں آؤں گا، دوسری شفٹ میں، ٹھیک ہے، یہ بس مطلب ختم ہو جائے پھر چھٹیاں ہماری۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہجرت میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہجرت کرو گے، ہجرت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پوچھیں گے آپ کیوں نہیں ہجرت کر رہے؟ اپنے کیا ہے پوچھنے والوں کو تو کہہ رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں ہجرت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اظن ان مثل هذا البلد مفقود، میرا یہ ظن ہے کہ اس طرح کا کوئی دنیا میں شہر ہے ہی نہیں جہاں پہ جمعہ شیعوں کا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، مفقود ہے۔ انہوں نے پھر دلیل دی کہ میں دلیل دیتا ہوں کیوں نہیں، اس طرح کے شہر ہے ہی نہیں جہاں پہ شیعوں کا جمعہ ہو رہا ہو۔ کہتے ہیں آپ عجم کی بات کرتے ہیں جو عربی لوگ نہیں ہیں، یعنی پاکستان، ہندوستان، ایران کی بات کر لیں، کہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کی بات کریں تو لقلت معرفتہم بالاحادیث، انہیں تو اہل بیت کی حدیث کی معرفت ہی تھوڑی ہے۔ یتخاصمون فی هذه المسائل اشد خصومہ، وہ تو ان مسائل میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، کیا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے حدیث اہل بیت کا، ادھر میں جمعہ پڑھنے جاؤں؟ اور پھر اگر آپ بلاد عجم کو، یعنی عجم والے ملکوں کو چھوڑیں، عربوں کی بات کریں، مکہ مدینہ کی بھی آپ بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں تو کوئی ہم شیعہ جمعہ پڑھا ہی نہیں سکتا۔ ان کا خلاصہ کیا ہوا کہ جی جمعہ واجب عینی ہے، یعنی ہم یوں دوبارہ خلاصہ کر دیتے ہیں کہ شیخ محدث بحرانی صاحب الحدائق ناظرہ، شیخ محدث استرابادی اور شیخ خر عامل الرحمہ، اخباریوں کے بڑے 3 نام، سب کہتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے۔ اور محدث استرابادی نے سوال کے جواب میں کوئی حدیث پیش نہیں کی، سیدھا کہہ دیا کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، بلکہ تمہارے لیے ہجرت کرنا بھی واجب ہے کہ ایسے علاقے میں جا کے نماز جمعہ پڑھو جہاں پہ شیعوں کا نماز جمعہ ہو رہا ہو۔ پھر اپنے بارے میں بتایا کہ ہم کیوں نہیں ہجرت کر رہے، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی شہر دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ کیا شیعہ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ پوچھتے ہیں موجودہ اخباریوں سے، پاکستان میں اور ماشاءاللہ ایران میں تو بڑے جمعے شیعوں کے ہو رہے ہیں، پھر آپ اخباری اگر ہیں تو پھر آپ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ اگر جمعے کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر اپنے اخباری صاحب الحدائق محدث بحرانی اور ان لوگوں کی کیا باتوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کیا یہ بھی دشمن اہل بیت ہو گئے اور امام کے خلاف ہو گئے؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔